जर्जी साहब की एक गुस्ताखी जिसके बारे में 10 साल से मैं इसको चैलेंज कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ साहब निकराम, मैं शकील फैज़ी। मुअज़्ज़िज़ साहब निकराम, मुझको उम्मीद है आप बाखैर आफियत से होंगे, खैरियत से होंगे। तो मुअज़्ज़िज़ साहब निकराम, मैं वक्त को ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा। देखिए मुअज़्ज़िज़ साहब निकराम, इस जर्जिस ने तोहमत लगाई है और कह रहा है हुज़ूर गौसे आज़म पहले आसमान पर गए, फिर दूसरे आसमान पर गए, तीसरे आसमान पर गए। ऐसे ही हुज़ूर गौसे आज़म और आसमान पर जब चढ़े तो हुज़ूर गौसे आज़म जब पहुँचे वहाँ पर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का माज़अल्लाह ही पैर फिसल गया। तो हुज़ूर गौसे आज़म ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हाथ पकड़ लिया और संभाल लिया। और जब से हुज़ूर गौसे आज़म का लक़ब दस्तगीर पड़ गया है। मुअज़्ज़िज़ साहब निकराम, देखिए इसका कैसा अक़ीदा है जर्जिस का, इन चर्जिस का, इस खबीस का, इस मलऊन का। मुअज़्ज़िज़ साहब निकराम, आइए हमारे जो उलमा हैं वो इसका क्या जवाब देते हैं। मुअज़्ज़िज़ साहब निकराम, चलते हैं फारूक रज़ा खान की वीडियो पर। आइए जरा जर्जी साहब की एक गुस्ताखी जिसके बारे में 10 साल से मैं इसको चैलेंज कर रहा हूं, और वो क्या है जरा जर्जिस की ज़बानी सुनिए। एक किताब आती है सीरत गौसे पाक के नाम से, इंडिया की छपी हुई है, बॉम्बे से छपी हुई है। सीरत गौसे पाक हाजी अली की दरगाह पे मिल जाएगी, थोक के भाव बिकती है किताब। कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 75 रुपये इंडियन करेंसी। लिखा है 181 सफ़े पर देखेंगे, लिखा हुआ है गौसे आज़म दस्तगीर। अब दस्तगीर का माना देखिए क्या लिखा हुआ है। बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा कि दिखाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। मैं ये दिखलाना चाहता हूँ शिर्क के नुकसानात क्या हैं। जब शिर्क इंसानी जिंदगी में आता है तो ये अल्लाह के मकाम और मर्तबे को किस तरह घटाता है। बड़े पीर साहब अल्लाह से कह रहे हैं, गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी, के मुझे दिखलाओ ये सातों आसमान तूने कैसे बनाए। गोया कि ये इंजीनियर थे, सिग्नेचर इनको करना थे। अल्लाह ताला इनको लेके चला। पहला आसमान देखा, कहा बिल्कुल ठीक। दूसरा देखा, कहा मुस्तहसन, अच्छा है। तीसरे को भी पास कर दिया। चौथे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा तो उसको भी पास कर दिया कि ये भी ठीक। छठे आसमान पर जब अल्लाह पहुंचा, पांचवां छठे पर, तो वहां से अल्लाह का पैर फिसला। बड़े पीर साहब का पैर नहीं फिसला, मैं बोलने में गलती नहीं कर रहा हूं। अल्लाह का पैर फिसला और छठे आसमान से अल्लाह गिरा और वो गिरकर नीचे चौथे आसमान पर आया। बड़े पीर साहब ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अल्लाह को खींच लिया, पकड़ के उनको उठा लिया। गिरने से, जमीन पर आने से उनको रोक लिया, हाथ पकड़ा और उनको खींचा और ऊपर चढ़ा लिया। उस दिन से उनका नाम पड़ गया दस्तगीर, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। ये दस्तगीर का माना ये है, हाथ बढ़ाकर अल्लाह को खींचने वाला। मैं समझता हूं कि अल्लाह की जो रुसवाई और जिल्लत इस फिरके ने की है, शायद हिंदुओं की मजहबी किताबें भी अगर आप पढ़ डालें तो ये नहीं मिलेगा आपको। अब ये हमारी जमात पर इल्जाम लगाया है इसने। इस फिरके की आदत है कि झूठ बोलते हैं। जब तक ये झूठ ना बोले ये समझते हैं कि हम अपने बाप की ओरिजिनल औलाद नहीं है। और मैंने कहा ना, झूठ बोलने में इन्होंने अपने बाप इब्लिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक किताब का नाम ले रहा है, कहता है एक किताब आती है जिसका नाम सीरत गौसे पाक है, हाजी अली पर थोक के भाव मिलती है, 75 रुपए उसकी कीमत है। उसके सफा 179 पे लिखा हुआ है कि बड़े पीर साहब ने अल्लाह से कहा तूने आसमान कैसे दिखाया, मुझे दिखा। अल्लाह गौस पाक को आसमान पर ले गया, पहला आसमान दिखाया, गौस पाक ने देखा, कहा बहुत अच्छा आसमान है। दूसरा देखा, कहा ये भी ठीक है। तीसरा देखा, ये भी ठीक है, मुस्तहसन है, अच्छा है। छठे आसमान पर जब अल्लाह गौस पाक को लेकर पहुंचा तो अल्लाह का पैर फिसल गया। अरे जिस्म जिस्मानियत तो तुम मानते हो, हम तो अपने रब के बारे में अकीदा ये रखते हैं कि पैर से, हाथ से, जिस्म से, मादे से पाक। तो हमारी किताब में तो ऐसा वाक्या हो ही नहीं सकता। ये तो तुम्हारी किताब में हो सकता है, तुम अल्लाह के लिए जिस्म मानते हो।
اللہ کا چھٹے آسمان سے پیر پھسلا, اللہ چھٹے آسمان سے گرا, گرتے گرتے پانچواں اور چوتھے آسمان تک آیا تو غوث پاک نے ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو گرنے سے بچا لیا. اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر, ہاتھ بڑھا کر اللہ کو بچانے والا. یہ دستگیر کا معنی ہے. اور پھر بڑے جوش میں کہتا ہے کہ جو رسوائی اس فرقے نے کی ہے اللہ کی, ہندوؤں کی مذہبی کتابیں بھی پڑھ ڈالو تو وہ آپ کو چیزیں نہیں ملیں گی. میں صرف ایک جواب دیتا آ رہا ہوں, 10 سال سے اس سے پوچھ رہا ہوں کہ حرام خور یہ کس کتاب میں لکھا ہے, وہ کتاب دکھا دے ہمیں. میں نے اس کو اتنے سخت جملے بولے ہیں کہ پوچھئے مت. اگر ایک غیرت مند آدمی ہوتا نا تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرتا. جی جی, لیکن یہ بے غیرتوں کی جماعت ہے, نہ ان 10 سالوں میں آج تک یہ کتاب دکھانے کے لیے تیار ہوا اور نہ اس نے رجوع اور توبہ کی کہ بھائی میں نے جھوٹ بولا ہے, تہمت لگائیے. اور یہ توبہ کی توفیق اس فرقے سے اس لیے سلب کر لی گئی ہے کہ یہ پورے فرقے کی عادت ہے کہ ان کی مثال جنگلی سور کی طرح ہے. جیسے سور قطاروں میں چلتے, ایک سور کیچڑ میں گرتا ہے تو پیچھے دوسرا بھی گرتا ہے. اب دوسرا گر گیا تو تیسرا نہیں بچتا, تیسرا بھی گرتا ہے, تیسرا بھی گر جاتا ہے. ویسی ان کا حال ہے. اور ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں کہ تو بڑا جھوٹا ہے کہ میں بڑا جھوٹا. اب جرجس نے ایک جھوٹ بولا, اس میں ایک جملہ یاد رکھیے, اس نے کہا اللہ کہاں سے گرا؟ چھٹے آسمان سے. یہی واقعہ ایک دوسرا مولوی سنا رہا ہے. اب وہ کیا بیان کرتا ہے سنیے, اس کا نام ہے جاوید ربانی, جاوید عثمان ربانی. بہت مشہور ہے پیران پیر عبد القادر جیلانی کا, معلوم ہے؟ ہاں, دستگیر بہت مشہور ہے. اور لوگ بھی کیا ہیں, بہت سے لوگ دستگیر رکھے ہوئے بھی ہیں. تو دستگیر ہے ہاتھ پکڑنے والا. اور یہ لقب عبد القادر جیلانی کو کیسے ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اس کے بارے میں واقعہ لکھتے ہیں, کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہمارے توحید میں خلل نہ آئے, لیکن اس وجہ سے نقل کر رہا ہوں تاکہ توحید آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائے. تو لوگ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ اور عبد القادر جیلانی دونوں سیر کو گئے تھے. ہاں, سیر, باغ میں ٹہلتے ٹہلتے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ کا پیر پھسلا گئے, عبد القادر جیلانی پکڑ کو اٹھائے گئے تھے. ہاں, یاد رکھیے یہ بالکل اسی کے لیے وہ نام پڑا ہوا ہے, اس کے پیچھے واقعہ ہے. کہاں جا رہے تھے اللہ اور غوث پاک؟ باغ میں ٹہل رہے تھے, اللہ کا پیر پھسل گیا, غوث پاک نے بادو چل رہے تھے, گرنے سے بچا لیا. اسی لیے یہ نام ان کا دستگیر پڑا ہے. یعنی جرجس کہہ رہا تھا اللہ آسمان سے گرا, اس نے باغ سے گرا بولا. اب تیسرے جھوٹے کو دیکھ لیے, کمپٹیشن چل رہا ہے ان جھوٹوں کے اندر. اب تیسرے جھوٹے کو سن لیے, اس کا نام ہے اسی جماعت, سبھی کی جماعت کے مولوی خلیل الرحمان. کتاب ہے, میں حیران ہوتا ہوں, انڈیا میں انڈیا سے ایک کتاب چلی, پیر عبد القادر جیلانی کی سیرت. اس کا نام ہے سیرت غوث اعظم. سیرت غوث اعظم وہ کتاب چھپی, اس کے صفحہ نمبر 81 میرے پاس موبائل میں اس کا عکس, اس کا فوٹو, ٹائٹل کا بھی اور اس صفحے کا بھی موجود ہے. اس کے صفحہ 81 پر پیر صاحب کی کو جو ہم دستگیر بولے کہتے ہیں, وہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ تسمیہ لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور پیر عبد القادر جیلانی دونوں جنت میں سیر کرتے ہیں, دونوں جنت میں سیر کرتے ہیں. آگے کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ کی نظر نہ پڑی, پاؤں پڑ گئے. کیلے کے چھلکے پر اللہ کی نظر نہ پڑی, پاؤں پڑ گئے. پھر کیلے کا چھلکا کیا کرتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, اللہ پھسل گیا, نعوذ باللہ من ذالک. اور پیر عبد القادر جیلانی چونکہ ہاتھ پہ ہاتھ دے کے چل رہے تھے جنت میں, تو جب اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ پھسلے تو پیر صاحب نے فوراً ہاتھ کھینچ لیا, تو اللہ کو گرنے سے بچا, اللہ تعالیٰ کو گرنے سے بچا.
تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبد القادر جیلانی تو نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں گرنے سے بچایا ہے، جاؤ آج سے تمہارا لقب دستگیر۔ مجمع، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھو جاہل کے بچے کو لکھا کتاب میں اور مجمع، سبحان اللہ۔ اب ایک کتاب میں مجمع کہاں سے آ گیا؟ اور اس نے کہاں گرایا اللہ کو؟ کہاں گرے؟ بولتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ۔ جنت میں سیر کر رہے تھے، کیلے کا چھلکا سامنے آ گیا، کیلا بھی آ گیا وہاں پر۔ واقعہ ایک ہی ہے، مگر یہ ملاؤں میں جھوٹ بولنے کا کمپٹیشن ہے، مقابلہ چل رہا ہے کہ تو بڑا جھوٹا کہ میں بڑا جھوٹا۔ کتاب کے نمبر الگ ہے، اور اس میں ابھی بہت سارے جھوٹے بھائی، کہاں کا دکھاؤں؟ اب مولوی چرچز نے کیا کہا؟ کتاب حاجی علی پہ چھپی ہے، بعد میں آگے وہ بدل گیا، پھر بعد میں کیا کہتا ہے کہ کتاب جو ہے وہ بریلی میں مل رہی ہے۔ یہ سنیے اب، ہائے ہائے، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، سیرت غوث جو مل رہی ہے کتاب وہی اب وہ مل رہی ہے بریلی کے اندر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جب اس سے مطالبہ کیا کہ کتاب نہ بریلی میں مل رہی ہے نہ حاجی علی پہ مل رہی ہے، تیرے پاس ہے، تو نے پڑھا، بیان کیا، کتاب دکھا، تو اب دیکھیں تیسرا جھوٹ کیا بولتا ہے حرام خور، سنیے۔ سیرت خواجہ پڑھو یا اجمیری، یہ حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی کتاب، اسی سیرت خواجہ۔ اب یہ سیرت خواجہ اجمیری، اب یہاں سے سنیے اس کے جھوٹ۔ پہلا جھوٹ اس کا، ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام سے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، ہاں یاد رکھیے گا، انڈیا کی چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے، بامبے سے چھپی ہوئی ہے۔ سیرت غوث پاک حاجی علی کی درگاہ پہ مل جائے گی، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے کتاب، تھوک کے بھاؤ بکتی ہے۔ اب دوسرا جھوٹ سنو، ہائے ہائے، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، سیرت غوث جو مل رہی ہے بریلی کے اندر، لکھا ہوا ہے میرے مریدو۔ اب تیسرا جھوٹ سنو، میں پاکستان گیا، پاکستان سے کتاب لے کے، سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے، سیرت غوث پاک پاکستان سے لایا، پاکستان میں چھپی ہے۔ کبھی حاجی علی پہ چھپی ہے بمبئی میں، کبھی بریلی میں مل رہی ہے، بریلی میں چھپی ہے، اب پاکستان سے لایا۔ یعنی اس کو اپنے باپ کا پتہ ہی نہیں۔ ہم نے پوچھا ابا کہاں رہے تھے؟ بمبئی میں۔ بمبئی میں دکھاؤ، نہیں بریلی میں، بریلی میں دکھاؤ، نہیں پاکستان میں۔ 3 باپ کی اولاد ہے، پتہ ہی نہیں تجھے تیرا اصلی باپ کون ہے۔ پاکستان گیا، پاکستان سے کتاب لے کے، سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے، سیرت غوث پاک پاکستان سے چھپی ہے۔ ارے پڑھ کے میں تنگ رہا۔ اور یہ پاکستان کا رہنے والا، انڈیا سے ایک کتاب چھپی، انڈیا سے ایک کتاب چھپی، یہ کہتا پاکستان میں چھپی، پاکستان میں بیٹھا ہوا بولتا انڈیا میں چھپی، تاکہ پاکستان والے کو پکڑو تو انڈیا میں مل رہی ہے، انڈیا والے کو پکڑو پاکستان میں مل رہی ہے، بمبئی والا پکڑے بریلی میں مل رہی ہے، بریلی والا پکڑے بمبئی میں مل رہی ہے۔ اندازہ لگائیے کتنے مکار ہوتے ہیں یہ۔ یاد رکھیے یہ اپنے مجمع میں سب کو ورگلا سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں۔ ان کی صرف ایک کمزوری ہے، جس دن یہ کمزوری کو تم سمجھ لو گے، خدا کی قسم اس سنیوں سے پناہ مانگیں گے، تم سے پناہ مانگیں گے۔ اور وہ کمزوری ہے کہ جب بھی آپ کے علاقے میں آئے، ان کی کسی بکواس کو سننے کی ضرورت نہیں، ان سے ملاقات کرو اور صرف ایک بات کرو، ہم اپنے مولانا کو بلاتے ہیں، ماں کا دودھ پیا ہے، حلالی ہے تو مناظرہ کر لے۔ ان کو تقریر بولو تو یہ 6 گھنٹے بولیں گے، لیکن مناظرہ 6 منٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کو پتا ہے کہ جس دن ہم کسی بریلی مولانا کے سامنے بیٹھ جائیں گے، ہمارا پاجامہ آگے سے گیلا اور پیچھے سے پیلا ہو جائے گا۔ ان کی اوقات نہیں ہے سنی علماء کے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کی، یہ صرف قوم کے سامنے آ کے ڈمرو بجانا جانتے ہیں۔ جی تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ میرے بعد جو خطیب ہے بنگلہ زبان میں، جو آپ کی اپنی مادری زبان ہے، اس میں آپ کو خطاب سننا ہے۔ 15 منٹ رہ گئے ہیں، مجھے 3 بجے تک کا وقت دیا گیا تھا۔ میں اپنے وقت کا خیال رکھتے ہوئے اور آنے والے مقرر کا بھی خیال رکھتے ہوئے بالکل میں اپنے وقت پہ ختم کروں۔ سوال ہے
15 मिनट में आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल है, पहली सवाल, कब्र में फूल चढ़ाना कैसा है और कब्र में अजान देना कैसा है, हदीस व कुरान की रोशनी में मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आपने देख ही लिया है, जो आपने वीडियो देखा जर्जिस किस तरीके से अक़ीदा कर रहा था, और इनके तीन उलमा हैं जो अलग अलग हदीसों से बता रहे हैं। जो बरेलवियों के ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, कह रहे थे सीरत गौस पाक जो किताब है, उन्होंने बरेलवियों ने ये छापा है कि अल्लाह पहले आसमान पर गया, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा ये भी ठीक है, जब दूसरे आसन पर गया कहा ये भी ठीक है, जब तीसरे आसन पर गया बोले आसन ये भी अच्छा है, जब चौथे पे पहुंचा बोले ये भी अच्छा है, जब छठे आसमान पर हुजूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर गौस आज़म को ले गया तो अचानक से माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैर फिसला, और जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैर फिसला हुजूर गौस आज़म ने उन्हें हाथ बढ़ाकर पकड़ लिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा तुमने आज मुझे बचाया है, गिरने से बचाया, तो तुम्हारा लक़ब दस्तगीर है, हाथ बढ़ाने वाला, हाथ बढ़ाकर मदद करने वाला। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इसने किस तरीके से अक़ीदे बताए हैं, और जेई जर्जीस कह रहा था कभी बरेली में मिल रहा है, कभी बॉम्बे में मिल रही है, कभी पाकिस्तान में मिल रहा है, आपने क्लिप में बाखूबी देख लिया है। और इसके तीन उलमा कह रहे हैं, एक जगह कह रहा था कि एक उलमा कह रहा था केले पर पाँव फिसला, एक जगह कह रहा था बाग में पाँव फिसला। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इस शैतानी फ़िरक़े से, इस मरदूस से, इस शैतान से, इस मलऊन से इससे बाग रहें। और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आपको यहाँ पर भी मिलेंगे देवबंदी, आप इनसे फ़ौरन ये कहो अगर तेरे अंदर तूने माँ का दूध पिया है, अगर तेरे अंदर दम है तो हमारे उलमा से टकरा करके दिखा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये पैजामा बाकी में हकीकत में ढीला हो जाता है, जैसे फारूक रज़ा खान ने कहा था, आगे से ढीला, आगे से गीला, पीछे से पीला हो जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ये बात सच है। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।